یہ کھلونا نما کار اپنی نوعیت کا ایک عجوبہ ہے جو نہ صرف پاکستان کی پہلی ہائیبرڈ گاڑی ہے بلکہ طلباء کی بنائی جانے والی اپنی طرز کی ایشیا کی پہلی کار۔ کرنل اخلاق خٹک کی قیادت میں EMA کالج کے 10 نوجوانوں نے قلیل وقت اور انتہائی محدود وسائل میں انجینئرنگ کی ڈگری کے آخری پروجیکٹ کے طور پر یہ گاڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ 2010 میں ہم پاکستان کی سب سے پہلی گیسولین ہائیبرڈ وہیکل بنا کر ملیشیا لے کے گئے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے، اور اس نے سارے کے سارے کوالیفائنگ راؤنڈز کلیئر کیے۔ یہ گاڑی وہاں پر 35 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ پہ چلی اور اس وقت اس کی کیپیبلٹی ہے 110 کلومیٹر پر لیٹر چلنے کی۔ یہ کار مکینیکل اور الیکٹریکل توانائیوں کو ملا کر پیٹرول کی انتہائی قلیل مقدار سے لمبے فاصلے طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ This is the first hybrid vehicle designed in Pakistan. 160 کلو گرام وزنی اور 1.25 میٹر لمبی یہ کار ملیشیا میں اپنی خوبصورتی اور کارکردگی کی وجہ سے مرکز نگاہ تو بنی رہی، مگر واپس آنے کے بعد کراچی کی بندرگاہ پر تقریباً تباہ ہی ہو گئی۔ مگر جذبے جواں ہیں اور پروڈگی کا یہ برانڈ نسٹ میں ایک نظریے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دو پروٹوٹائپس، ایک پروڈیجی کا نیکسٹ ورژن دیورم 2 پریپیئر کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیکنالوجیکلی بھی اور مالی طور پہ بھی فنڈ کرے۔ ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کو پاکستان میں چند ہی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے نام دیورم کی تاریخ سے شاید ہی کوئی واقف ہو۔ دیورم 60 کی دہائی میں ترکی میں ایک جرنیل کے کہنے پر 3 ماہ میں تیار کی گئی، مگر یہ سڑکوں پر تو نہ آ سکی لیکن پاکستان کے ان نوجوانوں کے دلوں کو ضرور گرما گئی جو اس برانڈ کی اس کار کو پاکستان کی سڑکوں پہ لا کر تیل کی بچت بھی کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو ایک نئی طرح کی کاروں سے روشناس بھی کرانا چاہتے ہیں۔ ترکی میں دیورم کے 2 پروٹوٹائپ بنائے گئے، مگر گاڑیاں بنانے والی غیر ملکی کمپنیوں کی لابی کی مضبوطی کی وجہ سے دیورم صنعتی بنیادوں پر تیار ہو کر ترکی کی سڑکوں پر نہ آ سکی۔ انشاءاللہ 2011 میں ملیشیا میں دیورم 2 ہم بنا کے لے کے جائیں گے اور اس کی کیپیبلٹی مور دین 300 کلومیٹرز ہوگی پر لیٹر آف فیول۔ توانائی کے بحران اور عمومی مایوسی کے اس دور میں نسٹ کے جوان سال بچے اور کرنل اخلاق خٹک پاکستانیوں کے سچے ہیرو ہیں، لیکن ان کا خواب شیل ایکو میراتھن جیتنا نہیں بلکہ قلیل تیل سے چلنے والی پاکستانی ہائیبرڈ کار کو مقبول ترین گاڑی کا درجہ دینا ہے۔ اس کار کو تکنیکی طور پر مزید بہتر بنانے اور سڑکوں پر لانے کے لیے صرف ان کے جذبے اور شب بیداری ہی درکار نہیں۔ اگر ہم نے پچھلی بار اس کی فائبر گلاس کی باڈی بنائی ہے تو اس بار ہم اس کو کاربن فائبر کی باڈی بنانا چاہ رہے ہیں which is way too expensive۔ اگر ہمیں کاربن فائبر کی باڈی لگانی ہے تو ہمیں کوئی فائنینشیل سپورٹ ہوگی تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سپر کیپیسٹرز ہم امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، موٹرز ہم تھریشولڈ وولٹیج بہت زیادہ لیتی ہیں، وہ امپروومنٹ چاہ رہے ہیں اس میں ہو جائے۔ پاکستان نہ صرف ہر سال لاکھوں پیٹرول اور گیس پر چلنے والی گاڑیاں درآمد کرتا ہے بلکہ اربوں ڈالر دوسرے ممالک سے پیٹرول خریدنے میں بھی خرچ کیے جاتے ہیں۔ آئندہ برسوں میں CNG کی متوقع کمی کے باعث دیورم 2 ایسی ہائیبرڈ کاریں بنانا پاکستان کی معیشت، وقار اور ماحول سب کے لیے فائدے کا سودا ہوگا۔ پروگرام آج کا عمران خان کے ساتھ کے لیے نبید احمد، کیمرامین شبیر احمد کے ہمراہ، جیو نیوز، راولپنڈی۔